بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تو دھیان میں ضرور رکھیے گا کہ آل والے آپشن پہ آپ کلک کریں، آپ کو میرے نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ بر وقت ملتے رہیں گے، پتہ چلتا رہے گا کہ کون سی ویڈیو کب اپلوڈ ہو چکی ہے۔ البرٹ بنڈورا کا سماجی آموزش کا نظریہ، سوشل لرننگ تھیوری جو ہے البرٹ بنڈورا کی، وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ البرٹ بنڈورا ایک مشہور سماجی یعنی سوشل سائیکالوجسٹ تھا۔ اس کے نظریے کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ کلاسیکل آموزش کے نظریات اور سماجی آموزش کے نظریات میں بنیادی فرق دیکھا جائے۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے کلاسیکل آموزش کے ماہرین نے اپنے نظریات جانوروں پر کیے، جن تجربات سے اخذ کیے وہ تجربہ گاہ کے مصنوعی ماحول میں جانوروں کے قدرتی ماحول سے الگ کیے گئے تھے۔ نمبر 2، جانوروں کو ان کے فطری ماحول سے الگ کر کے وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے جو ان کے حقیقی ماحول میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے سماجی صورتحال میں آموزش کے اصول مصنوعی ماحول کے اصولوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ بنڈورا نے سماجی آموزش کے جو اصول وضع کیے وہ کلاسیکل آموزش کے نظریات سے یکسر مختلف تھے۔ نمبر 4 پہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مصنوعی ماحول میں آموزش کے جو طریقے کلاسیکل کرداری ماہرین نے متعارف کروائے وہ مشروطیت اور صحیح و خطا کے طریقے تھے، تاہم بنڈورا کے خیال میں فطری ماحول میں آموزش کے زیادہ مؤثر طریقے نقالی یعنی امیٹیشن اور تقلید یعنی ماڈلنگ ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے بنڈورا کے خیال میں آموزش کے تجربات انسانی بچوں پر کیے جانے چاہیے تاکہ آموزش کے قوانین کا براہ راست اطلاق انسانوں پر ہو۔ یہ وہ نکات تھے جن کی بنا پر البرٹ بنڈورا کو کلاسیکل آموزشی ماہرین سے مختلف مقام حاصل ہے۔ تعلیم اور خدمات۔ البرٹ بنڈورا کینیڈا کے چھوٹے سے قصبے البرٹا میں 1925 میں پیدا ہوئے۔ بنڈورا نے برٹش کولمبیا یونیورسٹی اور اموا یونیورسٹی سے نفسیات کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں 1953 میں اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں بحیثیت ریسرچ آفیسر ملازمت شروع کی اور اپنے تجربات اور تصانیف سے پوری دنیا میں شہرت پائی۔ اس کے انہی خدمات کے صلے میں 1974 میں اسے امریکی سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن یعنی APA کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شہرت پائی۔ اپنے شاگردوں میں وہ اپنے علم اور سماجی ماہر نفسیات کی حیثیت سے ممتاز مقام رکھتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے نظریہ کے بنیادی تصورات، بیسک کنسیپٹس۔ بنڈورا کے نظریہ آموزش کے بنیادی مفروضات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے مشاہداتی آموزش یعنی آبزرویشنل لرننگ۔ البرٹ بنڈورا کے خیال میں ہم مشاہدہ سے سیکھتے ہیں۔ بنڈورا کا یہ نظریہ اسکنر کے نظریہ آموزش سے یکسر مختلف ہے۔ اسکنر کے مطابق جانور آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، تقویت کے زیر اثر مؤثر یا پسندیدہ کردار کو اپنایا جاتا ہے اور غیر مؤثر یا ناپسندیدہ کردار کو ترک کر دیا جاتا ہے اور اس کو صحیح و خطا یعنی ٹرائل اینڈ ایرر کا نام دیتا ہے۔ اس نظریے کے برعکس بنڈورا کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت جلد سیکھتے ہیں اور بعض افعال ہم محض ایک ہی بار مشاہدے سے سیکھ لیتے ہیں۔ بچے اپنے بڑوں کو ایک ہی بار دیکھ کر ان کی طرح گنگنانا یا کوئی کھیل کھیلنا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ آموزش کے لمبے اور آہستہ آہستہ ترقی پانے والے عمل سے نہیں گزرتے۔ مزید برآں بنڈورا مشاہداتی آموزش کو صحیح و خطا کی آموزش نہیں کہتا۔ اس کے مطابق صحیح و خطا میں کسی قسم کے مشاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ مشاہداتی آموزش اندھیرے میں تیر چلانے والی بات نہیں ہے۔
یہ تو مشاہدے کی بنا پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ فرد جس قسم کے کردار کا مشاہدہ کرتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے البرٹ بنڈورا کے مطابق ہم بہت سے افعال محض دوسروں کی نقالی سے سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سویٹر بننا، ڈانس سیکھنا، کوئی کھیل کھیلنا، ڈرائیونگ وغیرہ ایسے کئی افعال ہیں جنہیں ہم صرف دوسروں کو کرتا دیکھ کر از خود ان کو کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ البرٹ بنڈورا کے نزدیک انسانی زندگی کا مشہور نظریہ ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ چلڈرن ول ڈو وٹ دیئر پیرنٹس ڈو۔ بچے جو ہے وہ کیا کریں گے جو ان کے پیرنٹس جو ہے وہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اردو میں میننگ یہ ہے، لیکن اس کو ہم مزید اچھے طریقے سے جو ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بچے نہ صرف اپنے والدین کے کردار کو سیکھتے ہیں بلکہ ان کی زبان اور زبان کا لہجہ بھی سیکھ جاتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے کردار کو ہم سیکھتے ہیں ماڈل کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ہم محض سزا اور جزا کے عمل سے نہیں سیکھتے۔ ہماری سماجی زندگی میں یہ ممکن نہیں کہ ہر فعل پر سزا یا جزا کا عمل دہرایا جائے۔ اگر محض سزا اور جزا کے عمل سے ہی تمام کچھ سیکھا جائے تو ہمارے معاشروں کا وجود قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ بنڈورا کے نزدیک مشاہداتی آموزش کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے دوسروں کے متعلقہ کردار یا کرداری نمونوں پر توجہ نہ دینا۔ نمبر 2 حافظہ یا تصویری خیالات سے کسی بات کو ذہن میں لانا، اپنے مشاہدے کو یاد کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا۔ نمبر 4 پہ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کردار میں مستقل تبدیلی پیدا کر لینا۔